عورتوں کو روزوں میں چھوٹ۔ روزوں کی قضا کے سلسلے میں خواتین کی لاپرواہی۔ اسلام دین فطرت ہے۔ شریعت اسلامیہ کے تمام احکام میں انسانی فطرت و طبیعت کی بھرپور رعایت کی گئی ہے۔ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں جو انسان کے لیے پریشانی اور تنگی کا باعث ہو۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کا کوئی حکم انسان کی قدرت و استطاعت سے باہر نہیں ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اسلام نے ہر ایک کی جسمانی ساخت اور ذہنی قوت کے اعتبار سے اس کو شرعی احکام کا مکلف اور پابند بنایا ہے۔ عورتوں کے ساتھ فطری طور پر یہ مجبوری ہوتی ہے کہ ان کے لیے مہینے کے چند ایام ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ جسمانی اور ذہنی طور پر تکلیف سے دوچار ہوتی ہیں۔ شریعت نے ماہواری کے ان ایام کی رعایت کرتے ہوئے اس حالت میں عورت پر نماز جیسی اہم عبادت کو معاف کر دیا ہے۔ روزہ بھی عورت کو اس حال میں نہیں رکھنا ہے، البتہ روزوں کی قضا کرنی ہے۔ ایام حیض میں چھوٹے ہوئے ان روزوں کی قضا عورت کو اگلے سال کا رمضان آنے سے پہلے ہر حال میں کر لینی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے جو روزے مجھ سے چھوٹ جاتے تھے، شعبان سے پہلے مجھے ان کی قضا کی توفیق نہ ہوتی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا ان روزوں کو شعبان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت کرتے ہوئے مؤخر کرتی تھیں، کیونکہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکثرت روزہ رکھتے تھے۔ بہرحال اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا اگلا رمضان آنے سے پہلے ان روزوں کی قضا کر لیتی تھی۔ حیض کی وجہ سے چھوٹے ہوئے یہ روزے عورت اگر کسی مجبوری اور بیماری کی وجہ سے اگلے سال کا رمضان آنے تک پورے نہ کر سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ جب اس کی مجبوری ختم ہو جائے وہ فوراً ان چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر لے۔ لیکن اگر کوئی عورت بغیر کسی مجبوری کے ان روزوں کی قضا کے سلسلے میں کوتاہی کرے یہاں تک کہ اگلا رمضان آ جائے تو یقیناً ایسی عورت گنہگار ہے۔ لیکن کیا اس عورت کو ان روزوں کی قضا کے ساتھ ساتھ روزے کا فدیہ بھی دینا ہے، یعنی مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے؟ اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ اس کے قائل ہیں کہ وہ عورت ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کے ساتھ ساتھ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایسی عورت کو صرف قضا کرنی ہے، کیونکہ قرآن میں بیمار اور مسافر کے لیے صرف قضا کا حکم آیا ہے، کھانا کھلانے کی بات نہیں آئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ دلیل کے اعتبار سے یہی بعد والا موقف زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے یہاں خواتین اس معاملے میں جس سستی اور کوتاہی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور ان کے چھوٹے ہوئے روزے کئی سال کے یکجاں ہو جاتے ہیں، یہ بہت خطرناک اور گناہ کی بات ہے۔ ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں اور پہلی فرصت میں ان روزوں کی قضا کریں۔ خواتین کی جسمانی ساخت مردوں سے کچھ مختلف ہوتی ہیں۔ ان کو ہر ماہ کچھ مخصوص دنوں میں خدا کی طرف سے نماز، روزے کے فرائض سے آزادی میسر ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ماہ رمضان میں گھر میں، بازار میں، سفر میں، اسکول، کالج یا کسی دوسرے ادارے میں موجود خواتین یا نوعمر بچیوں کو کچھ بھی کھاتے پیتے دیکھیں تو ان سے روزے کی بابت سوال و جواب مت شروع کریں، نہ ہی ان کے کھانے پینے پہ اچنبھے کا اظہار کر کے
انہیں اس بات کا احساس دلائے کہ وہ کوئی عجیب یا مختلف کام کر رہی ہیں۔ خصوصاً گھر میں موجود خواتین کو اگر رمضان کے دوران دن کے وقت کھاتا پیتا دیکھ لیں تو کچھ پوچھے یا کہے بغیر ان کے جسمانی معاملات کو سمجھ جائیں، انہیں اتنا اعتماد اور سکون دیں کہ انہیں آپ سے جھوٹ نہ بولنا پڑے، انہیں آپ کے سامنے روزے کی ایکٹنگ نہ کرنی پڑے، وہ بغیر کوئی صفائی دیے اپنی ایام مخصوصہ میں روزے چھوڑ سکیں اور دن کے وقت میں عام دنوں کی طرح اپنا کھانا پینا جاری رکھ سکیں، ورنہ روزہ نہ ہوتے ہوئے بھی انہیں شرم کے مارے سارا دن بھوکا پیاسا گزارنا پڑے گا یا چھپ چھپ کے کھانا پڑے گا، اور کسی کے دیکھ لینے کی صورت میں بغیر کوئی گناہ یا غلطی کیے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اسی طرح گھر میں مہمان آئی ہوئی خواتین کا بھی اس حوالے سے خیال رکھنا ضروری ہے۔ عام دنوں میں بھی اگر خواتین کچھ دن کے لیے نماز سے دوری اختیار کر رہی ہوں تو بغیر کوئی سوال و جواب کیے انہیں ان دنوں سے گزرنے دیجیے، یا پھر ان کو اتنا اعتماد اور بھرم دیجیے کہ وہ آپ کو اپنے جسمانی معاملات سے آگاہ کر سکیں۔ کچھ شدید مذہبی گھرانوں میں ایسے دنوں میں خواتین کو نماز پڑھنے کی ایکٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اپنی فطری شرم اور حیا کی وجہ سے وہ گھر کے مردوں کو اپنی جسمانی معاملات سے آگاہ نہیں کر سکتی، اور اپنی نیکی اور مذہبی عقائد کا بھرم رکھنے کے لیے ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ ایام مخصوصہ میں خواتین کو نماز روزے سے چھوٹ خدا کی طرف سے دی گئی ہے۔ ہمیں خدا کے حکم کا احترام کرنا چاہیے اور خواتین کو ان معاملات میں ہر ممکن آزادی اور اعتماد دینا چاہیے۔ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ ایسے معاملات میں گھر کے بچوں کو بھی کچھ آگہی دے دی جائے تاکہ روزہ نہ رکھنے پہ وہ اپنی ماں یا بہن سے روزہ چھوڑنے کی بابت سوال و جواب نہ شروع کر دیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔